یتیم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ، یتیم کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے. جانوروں میں بھی یتیم ہوتا ہے، لیکن جانوروں میں جب مار مر جاتی ہے جب یتیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس کا باپ مر جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں. لیکن کب مر جائے؟ ورنہ سارے ہی بولیں گے میں بھی یتیم ہوں، میں بھی یتیم ہوں، میں بھی یتیم ہوں. اس کا حکم یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ یتیم، اس کے اوپر یتیم کا حکم لگے. لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کے والد کا انتقال ہو رہا تو وہ یتیم نہیں. اس لیے یہاں پر یتیم کے مال کی بات کی گئی. اور وہ یتیم کون سا ہے؟ پہلے یتیم سمجھ لیا نا آپ نے، بالغ ہونے سے پہلے جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. تو اب جب بھی یتیم کے مال کی بات ہوگی تو وہ یتیم کون ہوگا؟ نابالغ بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ بھئی یتیم کے مال کو ادا کرو، دو. اس کی صورت کیا بنتی ہے کہ جیسے کہ ایک بچہ ہے 5 سال کا، اس کا انتقال ہو گیا اس کے والد صاحب کا، تو اب وراثت تو تقسیم ہوگی نا، جو والد صاحب کی وراثت ہے. جو بڑے ہیں ان کے ذمے تو آ گئی وراثت، لیکن اس بچے کو اگر اس کے حوالے مال کر دیا جائے گا سارا کیا کر دے گا؟ ضائع کر دے گا، نہیں کر دے گا؟ تو بھائی شریعت یہ کہتی کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے تم نے، ابھی نہیں دینا، ابھی یہ مال لینے کے قابل نہیں. یہ بالغ بھی ہو جائے تب بھی مت دینا، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد بھی عقل نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ بہت سارے رشتہ دار ہیں جو بالغ ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے اس کا مال حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے. بلوغت کے بعد بھی اس کے مال کو نہیں دینا جب تک اس کے اندر سمجھ اور عقل نہ آ جائے، جب تک اس کے اندر یہ سمجھ نہیں آ جائے کہ مجھے مال استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی صلاحیت نہ آ جائے، سیکھ نہ لے، اس وقت تک اس کے مال کو اس کے حوالے نہیں کرنا. یہ شریعت کہہ رہی ہے. اچھا، ایک تو ہے 5 سال کا بچہ، یہ یتیم ہو گیا. ایک ہے ابھی خاتون جن کا شوہر انتقال کر چکا ہے، وہ ابھی 1 ہفتے پہلے ہی پریگننٹ ہوئی ہیں، وہ بچے کا بھی وراثت میں حق نکلے گا، وہ بھی یتیم ہے. شریعت نے اتنی حفاظت کی ہے، شریعت نے اتنی حفاظت کی مان کہ وہ جو بچہ ہے نا وہ 1 دن کا بھی ہے حمل سے، 1 دن. تو شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ بھائی لڑکا لڑکی کا تو بعد میں معلوم چلے گا، لڑکے کے بقدر حصے نکال کر رکھو اس کے. ابھی یہ کون ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ ابھی تو چھوڑو اس بات کو، لیکن لڑکے کے بقدر حصے نکال کر رکھو اس کے. جیسے لڑکے کے اندر تقسیم ہوتا ہے نا، ایسے ہی وراثت کے مال کے اندر اس بچے کا بھی حق ہے، اس لڑکے کی بقدر ہوگا. ہاں یہ اور بات ہے کہ پیدا ہونے کے بعد لڑکی نکلی تو 1 حصہ دیا جائے گا، لیکن اگر لڑکا ہے تو پھر 2 حصے کے 2 حصے اس کے پاس چلے جائیں گے. اس طریقے سے حفاظت کی جا رہی ہے شریعت. پھر وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور بدلو نہیں خبیث مال کو طیب مال سے. مطلب اگر کسی یتیم نے مال چھوڑی بکریاں، اس کے باپ نے اس کے لیے مال چھوڑی بکریاں، آپ اپنی بکریاں اس کے اندر نہ ملاؤ. آپ کی بکریاں ہو سکتی ہے کمزور ہو، اس کی موٹی ہو، سمجھ.
تو آپ کیا کرو، اپنی کمزور بکریاں اس کو دے دو اور اس کی موٹی تازہ بکریاں خود رکھ لو. یا کسی نے گولڈ چھوڑا، اس کا 24 کیرٹ کا گولڈ ہے اور آپ کا 21 کیرٹ کا گولڈ ہے بھائی، تو آپ 21 کیرٹ کا گولڈ اس کو دے دو، 24 کیرٹ کا گولڈ اپنے پاس رکھ لو. صحیح نا؟ یا کسی کے باپ نے ڈالر چھوڑے تھے اور ڈالر بڑھتا جا رہا ہے نا، تو وہ ڈالر کی حیثیت بھائی اس وقت کتنی تھی بھائی، 100 روپے تھی. 100 روپے کے حساب سے آپ نے بولا کہ بھائی اتنی رقم بنتی تھی، وہ ڈالر تو میں نے کنورٹ کروا لیے تھے اور اس کے حساب سے رقم اتنی بنتی تھی، آج تو اس کی رقم اتنی بنتی ہے، تو لہٰذا جو رقم بنتی تھی نا پاکستانی وہ اتنی بنتی ہے، لے لو. تو شریعت اس طریقے سے کرنے کو منع کر رہی ہے کہ بھائی ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، مت بدلو خبیث مال کو طیب مال سے، مطلب بری چیز کو اچھی چیز سے تبدیل مت کرو. تو بری چیز کی مثالیں میں نے دے دی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسا ہوتا ہے، کرتے ہیں. کارنر کا پلاٹ تھا یتیم کا، اس کو بولا یار بیچ کا پلاٹ دے دو اس کو، کارنر کا تو اپن ہی رکھ لیتے ہیں. صحیح ہے نا. اس کو کیا معلوم کہ کارنر کا پلاٹ ہے یا بیچ کا پلاٹ ہے، اس کو کیا معلوم، ابھی تو اس کی عمر بھی نہیں ہے. وہ تو اس بیچ کے پلاٹ میں بھی خوش ہو جائے. تو اس نے کیا کیا، رکھ لیا. تو بھائی یہ کیا کیا آپ نے، بلا یتبدل الخبیث بالطیب، اس کے زمرے میں آپ آ گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں ایک شخص کو دیکھا، اونٹ کی طرح اس کی شکل اور اونٹ کی طرح اس کے ہونٹ، اور فرشتوں کو دیکھا کہ اس کا منہ کھول رہے اور منہ کھول کر آگ کا جو پتھر ہے نا اس کے منہ میں ڈال، آگ کا پتھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے. آگ کا پتھر ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اور نیچے سے نکل جاتے ہیں، پھر کھولتے ہیں پھر ڈالتے ہیں پھر نیچے سے نکلتا ہے، پھر کھولتے ہیں پھر ڈالتے ہیں پھر نیچے سے نکلتا ہے. تو بھائی اسلام نے یتیم کی بڑی رعایت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا. اور وہاں پر ایک صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ بھئی آپ کے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی. اب وہ واقعہ سنا رہے، بولے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ابھی اسلام نہیں لایا تھا، پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا، دعا کر دیں کہ میرا بچہ مل جائے. کہ اتنے میں ایک شخص اٹھا، اس نے بولا میں نے آپ کے بچے کو دیکھا ہے، وہ فلاں باغ کے اندر ہے، ادھر ہی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ادھر جاؤ اور بچے کو لے لو. اب فوراً یہ بھاگا، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی نہیں اٹھے تھے نا دعا کے لیے، یہ فوراً بھاگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو بلاؤ. بلایا، کہاں جا رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے باپ کی تڑپ کیسے ہوتی ہے بچے کے لیے، کب سے میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں مل ہی نہیں رہا. تو اب اس نے بتایا تو فوراً اس تڑپ کے لیے میں بھاگ رہا ہوں، فوراً اپنے بچے کو جا کر مل لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو میں نے اس لیے روکا، تم جاؤ لیکن اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر مخاطب نہیں کرنا ہو. فرمایا یا رسول اللہ میں کیا کہوں، پھر اتنی دیر کے بعد مل رہا ہے، میں اس کو چمٹاؤں نہیں، اس کو پیار نہیں کروں، اس کو بیٹا نہیں کہوں تو کیا کہوں. فرمایا دیکھو میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ وہاں پر کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے،
تو اگر تو بیٹا کہہ کر مخاطب کرے گا اور پیار کرے گا ان کے سامنے، ان کے دل کے اندر تڑپ ہوگی کاش ہمارا باپ بھی ہوتا، کاش ہمارا باپ بھی ہوتا. تو لہذا تو ایک کام کری ہو کہ جب تو وہاں جائے تو بیٹا مت کہ، تاکہ ان کے یتیم بچوں کے دلوں کے اندر احساس بھی نہ ہو اس چیز کا. اتنا خیال کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے نا، ہاتھ صرف پیار سے یوں کر ہاتھ، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے اندر آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، اتنی نیکیوں کا ثواب عطا کرتے ہیں اور اتنے ہی درجات بلند کر دیتے ہیں. یہ یتیم کا معاملہ ہے. تو اس لیے جب یتیم کا معاملہ اس لیے ایسا ہے تو یتیم کے مال کا معاملہ کیا ہوگا؟ دیکھو عام آدمی کا مال، عام آدمی، ابھی یتیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام آدمی کا مال اگر کھاتا ہے نا کوئی ایک پائی، حدیث کے اندر آتا ایک پائی، اتنا سا بھی مال کھاتا ہے نا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 700 مقبول نمازیں دینا پڑیں گی. 700 مقبول نمازیں قیامت والے دن، 700 مقبول نماز. ارے ایک مقبول نماز نہیں ہوتی میرے اور آپ کے پاس. مقبول نماز کا مفہوم جا کر سمجھو علماء حضرات سے تو پتہ چلے گا کہ مقبول نماز کہتے ہیں کس کو. اور مردود نماز کس کو کہتے ہیں پتہ چل جائے گا. ہماری نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ برباد کرنے والی، ہلاک کرنے والی. آپ کو پتہ ہے نا نمازیں ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ سجدہ کیا، یہ رکوع کیا، جلدی جلدی اٹھے، جلدی جلدی الحمدللہ رب العالمین، چلو کیا پڑھا کچھ پتہ ہی نہیں. یہ نمازیں ہیں ہماری، آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. اور سب سے زیادہ خارش ہو رہی ہوتی ہے پھر الحمدللہ، یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز جو شخص نماز کو برباد کرتا نا اس طریقے سے خارش کر کے جمائیاں لے کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے، یا جلدی سے رکوع سجدہ کر لو، جلدی سے فارغ کر دوں، اٹھنا نہیں ہوتا وضو کرنے کے بعد، وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے. تو حدیث کے اندر کیا آتا ہے پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز بددعا دے کر جاتی ہے، اے اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے تباہ و برباد کیا ہے تو بھی اس کو تباہ و برباد کر دے. یہ نماز کی بددعا ہوتی ہے. تو اب جو صحت کے اوپر سب سے بڑی بددعا لگتی ہے وہ نماز کی لگتی ہے، جو کاروبار پر سب سے بڑی بددعا لگتی ہے وہ نماز کی لگتی ہے، جو ہمارے معاملات ادھر سے ادھر ہوتے ہیں نا، رکاوٹ کھڑی ہوتی ہیں، وہ نماز کی بددعا کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نماز کو برباد کر کے اپنے کام بنانا چاہتے ہیں، نہیں بن سکتے کام. نماز صحیح طریقے سے پڑھو، نماز دعا دے کر جائے گی کہ اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے آباد کیا ہے تو بھی اس کو آباد کر دے گا. نماز کی دعا لو بھائی. تو لہذا ایک پائی جو کھاتا ہے نا اس کو کیا ہوتا ہے 700 مقبول نمازیں دینا پڑیں گی. اب 700 مقبول نمازیں میں نے نماز کا مفہوم بتایا ہے آپ کو چھوٹا سا. اس طریقے سے نماز ہونی چاہیے. برباد کرنے والی نماز ہے تو ویسے ہی تو بددعا کے اندر ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں جب پہنچے گا ویسے ہی تجھ کو نماز کی بددعا لگی ہوگی، تیری کو آخرت تباہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ نماز کی بددعا لے کر گیا تو اوپر. تو لہذا حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نماز سے سجا ہوا آئے گا، نمازیں اس کے پاس بہت ہوں گی. حج سے سجا ہوا آئے گا، حج بہت ہوں گے، اس نے بہت کیے ہوں گے.
جہاد سے سجا ہوا آئے گا، جہاد بھی کیا ہوا ہوگا، اعمال سے سجا کر اس کو لایا جائے گا، اعمال اس کے پاس بہت ہوں گے، بہت ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ کہ جو اتنا سارا مال لے کر آئے آخرت کے اندر، اخروی مال اتنا سارا اس کے اکاؤنٹ کے اندر ہوگا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اللہ تعالیٰ سارا ہی دلوا دیں گے اسے. پھر جب ختم ہو جائے گا، اس کو سود کہتے ہیں. حقیقت میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، پتا چلے گا اللہ اس کو کتنا دلوا رہے ہیں. پھر تو نے تو اتنا کھایا ہے نا، وہاں پر کتنا دینا پڑے گا تجھے پتا چلے گا. پھر جب ختم ہو جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب ختم ہو جائے گا پھر اس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اس بندے کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، ڈالے جا رہے ہوں گے سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری امت کا مفلس ترین آدمی مالداری کے ساتھ آیا تھا آخرت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو مفلس کر دیا. اب اس کی کھاتے کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، اور اس کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے. تو لہٰذا بھائی مال کھانے سے بچو، مال کھانے سے، مال سے کچھ نہیں ہوتا. ایک فانی چیز ہے، اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے؟ جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقدر کر دیا وہ تو مل کر ہی رہے گا، ملے گا ملے گا ملے گا اور خوب ملے گا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حکم کے پیچھے بھاگنا سکھایا تھا. ہم اپنے حکم، اللہ کے حکم کے پیچھے بھاگ رہے نہیں بھاگ رہے؟ پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھاگ رہے. مال ہی مال، مال ہی مال، تیرا مال میرا مال، تیرا مال میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تیرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے بنی آدم، یہ تیرا مال یہ میرا مال. ارے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، باقی ابھی جو تیری جیب میں نا وہ بھی تیرا نہیں ہے، ابھی انتقال ہو جائے یہ تیرا پرایا ہو جائے گا، تیرا نہیں ہے. ابھی انتقال ہو جائے پرایا ہو جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت میں سے مال کے پیچھے بھاگے، اے اللہ اس کو تو تباہ و برباد کر دے.